السلام علیکم۔ پانی سے غسل ہوگا یا صابن لگانا ضروری ہے؟ اس طرح ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ ناپاکی کا غسل کرتے وقت کون سا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے؟ اس طرح ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر غسل کرنے کے بعد وہی ناپاک کپڑے پہن لیے تو آیا دوبارہ غسل کرنا ضروری ہے یا غسل ہو جائے گا؟ اسی طرح ایک اور سوال پوچھا گیا ہے، اور وہ سوال ایسا ہے کہ اگر وہ عمل کرتے ہوئے 1000 دفعہ بھی آپ نے غسل کیا، آپ ناپاک رہیں گے، آپ کو پاکی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو پاکی کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ اس عمل کو آپ چھوڑ نہ دیں۔ دیکھو، یہ چند اہم مسائل ہے پاکی ناپاکی کے متعلق، اور ان مسائل کو ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ ان مسائل کو وہ سیکھے، کیونکہ اگر آپ پاک نہیں ہوں گے تو آپ کا نہ نماز درست ہے، نہ آپ تلاوت کر سکتے ہو، نہ آپ مسجد میں داخل ہو سکتے ہو، کیونکہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ پاکی ناپاکی کے متعلق مسائل کو سیکھے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک معمولی سا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے پتہ ہے، حالانکہ وہ ایک ایسے مسئلے کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ اسے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ تو دیکھو، یہ بہت اہم سوالات ہے، آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ غسل کے بعد ڈائریکٹ نماز پڑھنا یہ جائز ہے یا دوبارہ جو ہے نا وضو کرنا یہ ضروری ہے؟ یہ بہت اہم سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کرے اور اس کے بعد وہ فوراً نماز پڑھ سکتے ہیں یا غسل کے بعد اس پر ضروری ہے کہ وہ وضو کرے۔ دیکھو، وضو میں غسل میں بنیادی 3 چیز ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ کلی کریں، دوسرا عمل وہ یہ ہے کہ ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ پورے بدن کے اوپر آپ پانی بہائیں کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ تو غسل میں یہ ہو جاتے ہیں، یعنی جب آپ کلی کرے اور ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچے اور پورے بدن کے اوپر آپ پانی بہائیں، اور وضو میں جو اعضاء دھونا یعنی ان کا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا، غسل میں یہ ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی اگر کوئی شخص غسل کرے تو اس پر دوبارہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وضو کرے۔ ہاں، غسل سے پہلے سنت یہ ہے کہ بندہ وضو کرے، اس کے بعد جو ہے نا وہ وضو کرے۔ تو اگر کوئی شخص غسل کے بعد فوراً نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے نا وضو کرے۔ اس طرح ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص پانی سے غسل کرے اور صابن نہ لگائے تو اس کا یہ غسل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھو، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ غسل میں جو بنیادی چیزیں ہیں، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور اس طرح پورے بدن کے اوپر پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے، یہ ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شخص صابن نہ لگائے یا شیمپو نہ استعمال کرے تو بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص صفائی ستھرائی کے لیے صابن استعمال کرے یا شیمپو استعمال کرے تو بھی درست ہے، اس سے صفائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف ہی پانی سے غسل کرے، یعنی یہ 3 چیزیں، یعنی ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا اور پورے بدن کے اوپر اس نے پانی بہا دیے ہے، تو بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے۔ صابن لگانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی استعمال کرے صفائی ستھرائی کے لیے، میل کچیل دور کرنے کے لیے، تو یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی استعمال نہ کرے اور یہ 3 عمل اس نے کیے ہیں تو اس کا غسل ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ ناپاکی کا غسل کرتے وقت کون سا کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ یہ کلمہ نہ پڑھتے ہو، یعنی جب تک آپ نے یہ کلمہ نہ پڑھا ہو تو آپ کا غسل نہیں ہوتا ہے۔
بعض لوگ آمنت باللہ، بعض لوگ کلمہ شہادت، مختلف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کلمات کا پڑھنا یہ ضروری ہے کیونکہ آپ ناپاکی کا غسل کرتے ہو۔ یاد رکھنا، جب آپ غسل کرتے ہو تو غسل میں یہ تین چیزیں، یہ تین عمل یہ ضروری ہے۔ آپ ناپاکی کا غسل کرتے ہو تو کلی کرنا، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا، پورے بدن کے اوپر پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے یہ کیے ہے تو پھر آپ کا غسل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ کا کلمہ پڑھنا، اور واش روم کے اندر آپ کلمہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ برہنے حالت میں ہوتے ہیں، آپ کے بدن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت ذکر اذکار کرنا یا قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھنا یہ جو ہے نا درست نہیں ہے، بے ادبی ہے۔ ہاں، آپ واش روم داخل ہوتے ہو تو واش روم سے پہلے آپ جو ہے نا مسنون جو دعائیں ہیں آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اگر آپ ناپاک ہو اور ناپاکی کا غسل کرتے ہو تو اس میں کوئی کلمہ پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے جس سے آپ کا غسل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے یہ کلمہ نہ پڑھا ہو تو آپ پاک نہیں ہو گئے، نہیں، آپ نے یہ تین عمل کیے ہیں، منہ میں آپ نے پانی ڈالا ہے، کلی کیے ہے، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچایا ہے، پورے بدن کے اوپر آپ نے پانی بہایا ہے، تو آپ پاک ہو جاتے ہیں، چاہے آپ نے کوئی بھی کلمہ نہ پڑھا ہو۔ ہاں، اس سے پہلے مسنون ہے، سنت ہے، لیکن اگر کسی نے نہ کیا ہو تو یاد رکھنا وہ پاک ہو جاتے ہیں، دوبارہ اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ غسل کرے۔ اس طرح ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کرے اور غسل کے بعد وہی کپڑے جو اس نے پہلے پہنے ہو وہ دوبارہ پہنے تو اس پر دوبارہ غسل کرنا ضروری ہے یا وہ پاک ہو جاتا ہے؟ یاد رکھنا، اگر آپ نے سنت طریقے کے مطابق، یعنی غسل کی جو بنیادی چیزیں ہیں، کلی کرنا، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا اور پورے بدن کے اوپر پانی بہانا، اگر کسی نے یہ عمل کیے ہے تو اس کا غسل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دوبارہ وہی کپڑے پہن لیتا ہے تو بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے۔ اب یاد رکھنا، اگر آپ کے وہی کپڑے، جو کپڑے آپ نے پہلے اتارے ہو، جو آپ نے استعمال کیے ہو، اگر وہ پاک ہو، اس کے اوپر کوئی گندگی نہ لگی ہو، تو پھر جو ہے نا آپ کے کپڑے پاک ہیں، آپ اس کے ذریعے سے اس میں آپ نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ لیکن اگر اس پر کوئی نجاست ہو، کوئی گندگی ہو اور آپ کی جسم کے حصے کے ساتھ کوئی گندگی لگ جائے تو آپ کا وہی حصہ دھونا، وہی حصہ پاک کرنا آپ پر ضروری ہے، دوبارہ مکمل غسل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلا آپ کے شلوار پر کوئی گندگی لگی ہے، کوئی میل کچیل ہے، ناپاک چیز ہے، اور آپ کی جسم کے ساتھ وہ لگ جائے اور آپ نے غسل بھی کیا ہے تو آپ پر وہی جگہ دھونا یہ ضروری ہے، دوبارہ مکمل غسل کرنا آپ پر ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص وہی کپڑے غسل کے بعد پہن لے تو اس کا غسل ہو جاتا ہے، اس پر دوبارہ غسل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جو جگہ ناپاک ہے اس کو دھونا یہ ضروری ہے، جس حصے کے اوپر اگر نجاست لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری ہے، مکمل غسل کرنا یہ دوبارہ ضروری نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ پیشاب کے ساتھ اگر کچھ قطرے نکلے تو غسل فرض ہو جاتا ہے یا غسل فرض نہیں ہوتا ہے؟ دیکھو، یہ بہت اہم سوال ہے۔ بعض لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیشاب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ، پیشاب کے ساتھ کچھ قطرے نکلتے ہیں گاڑھے قسم کا، اور وہ اسے ودی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ ودی جو پیشاب کے ساتھ کچھ قطرے نکلتے ہیں، اس سے جو ہے نا غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، جب آپ کی قطرے نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرنا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھو، غسل جب آپ کرتے ہو تو اس سے پہلے وضو کرنا یہ مسنون ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے وضو کرے اور اس کے بعد آپ غسل کرے۔ لیکن اگر کسی نے وضو نہیں کیا اور غسل کیا تو بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے، دوبارہ اس پر وضو کرنا یہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں اور مختلف جو ہے نا وہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ غسل سے پہلے وضو کرے اور وضو کے بعد وہ غسل کرے تو یہ سنت طریقہ ہے۔ اب یاد رکھنا، اگر کسی نے وضو کیا غسل سے پہلے تو اس کے بعد اس نے وضو کیا تو اس کا وضو جو ہے نا برقرار ہے، سنت طریقہ ہے۔
لیکن اگر کسی نے وضو کیا غسل سے پہلے اور اس کے بعد اس نے پیشاب کیا یا اس کی جسم سے خون نکلا یا ہوا خارج ہوا اور اس کے بعد جو ہے نا اس نے غسل کیا تو بھی اس کا جو ہے نا وضو برقرار ہے، یعنی وہ وضو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ اس نے غسل سے پہلے وضو کیا، اس کے بعد اس نے پیشاب کیا یا خون نکلا یا ہوا خارج ہو گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے غسل کیا تو غسل کے ذریعے سے وضو بھی ہو جاتا ہے، اب وہ اس کے ذریعے سے نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی خاتون نے نیل پالش لگایا ہو اور وہ غسل کرے، غسل کرنے کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے یا نہیں، وہ اس کے ذریعے سے نمازیں پڑھ سکتی ہے یا نہیں۔ دیکھو یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت سے خواتین یہ غلطی کرتی ہے کہ وہ نیل پالش لگاتا ہے اور لپسٹک لگاتے ہیں، ایسے لپسٹک جس کا تہہ بن جاتی ہے۔ یاد رکھنا اگر کوئی خاتون اس طریقے سے غسل کرے کہ اس نے نیل پالش لگایا ہو یا لپسٹک جو تہہ اس کا بن جاتی ہے، تو یاد رکھنا اگر وہ اس طریقے سے 1000 دفعہ بھی غسل کرے تو بھی وہ پاک نہیں ہوتی، 1000 دفعہ بھی وہ غسل کرے تو بھی وہ پاک نہیں ہوتی۔ اگر وہ شاور کے نیچے گھنٹوں کھڑی رہی تو بھی اس وہ پاک نہیں ہو جاتی، چاہے وہ سمندر بھی اپنے جسم کے اوپر بہا دے اور اس نے لپسٹک ایسے لگایا ہو جس کا تہہ بن جاتی ہے یا نیل پالش لگایا ہو جو اس کا تہہ بن جاتی ہے، اندر تک پانی نہیں پہنچتا، تو یاد رکھنا وہ خاتون پاک نہیں ہوتی، اس کا نہ نماز درست ہے نہ وہ تلاوت جو ہے نہ کر سکتی ہے، کیونکہ غسل میں یہ ضروری ہے کہ پورے بدن کے اوپر پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ لیکن اس نے نیل پالش لگایا ہو جو ناخن کے اوپر لگ جاتے ہیں اور اس کا وہ تہہ بن جاتی ہے، اندر تک پانی نہیں پہنچتا، تو یاد رکھنا پورے جسم کے اوپر پانی بہانا تاکہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے یہ ضروری ہے، اور یہ اس میں رہ جاتی ہے کیونکہ اس نے ناخن کے اوپر ایسی چیز لگایا ہوا ہے جو اندر تک پانی پہنچانے میں رکاوٹ ہے، تو اس وجہ سے یہ غسل نہیں ہوتی۔ اور نیل پالش لپسٹک یہ جس کا تہہ بن جاتی ہے اس کے ذریعے سے بھی جو ہے نا عورت پاک نہیں ہو جاتی جب تک کہ اس کو ریمو نہ کرے، اس کو ہٹا نہ لے، تو اس پر ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کو ریمو کرے، اس کو ہٹائے، اس کے بعد جو ہے نا وہ غسل کرے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو بہت سے خواتین یہ کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ ہم پاک ہو جاتی ہے، یاد رکھنا اس سے پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ تو بہت سے خواتین یہ غلطی کرتی ہے، یاد رکھنا جب تک انسان کو پاکی حاصل نہیں ہوتی تو وہ نماز کیسے پڑھیں گے، وہ تلاوت کیسے کریں گے، وہ باقی جو عبادات ہے وہ کیسے کریں گے۔ تو اس غلطی سے ہر ایک کو، ہر مسلمان کو چاہیے، ہر خاتون کو چاہیے کہ اس سے بچے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ چند مسائل جو کہ پاکی ناپاکی کے متعلق تھے پسند آ چکے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ صدقے جاریہ کے نیت سے ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔